ہمارے مذہب میں گیز یا لیسبینز کے حقوق کا، یعنی عورت کے ساتھ اور مرد کے ساتھ، یعنی مردوں کو تو چاہیے ایسی عورتیں، جتنی 2 نمبر عورتیں ہوں گی اتنا مردوں کو فائدہ ہے۔ مطلب میں خود ایک خاتون ہوں، میں عورت مرد ہی نہیں ہے جو عورت میں ہوا حیا وفا کو نہیں مانتا۔ ٹھیک، اچھا میں خود ایک خاتون ہوں، میں اس عورت مارچ کے خلاف ہوں، کیونکہ اس طرح کے پلیک کارڈز اٹھائے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ میرے خیال سے میں وہ الفاظ نہیں بول سکتی، آپ نہیں سن سکتے، بہت سی چیزیں ہم دہرا ہی نہیں سکتے، وہ پلیک کارڈز پہ جو لکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کس قسم کی عورتیں ہیں، یہ کون سی عورتیں ہیں جو ایسے پلیک کارڈز اٹھا کے کھڑی ہوتی ہیں، کیمرہ آن ہوتا ہے کیمرے کے سامنے، اور آپ کو یاد ہے نا کہ وہ گیز اور لیسبینز کے حقوق کی بھی بات کر رہی تھیں؟ مطلب کوئی کانسیپٹ ہے ہمارے مذہب میں گیز یا لیسبینز کے حقوق کا، یعنی عورت کے ساتھ اور مرد کے ساتھ، یعنی آپ کا بیٹا بیٹے کے ساتھ محفوظ نہیں، آپ کی بیٹی بیٹی کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ محفوظ نہیں، یہ تو ان کے حقوق کے لیے باہر نکلے تھے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ یہ بکھری ہوئی بدمست عورتیں جب اس طرح کے گندے اور گھٹیا اور غلیظ اور بے حیا نعرے لے کر نکلتی ہیں تو ان کا پتہ چلایا جائے، ان کے باپوں سے رابطہ کیا جائے، ان کے بھائیوں سے رابطہ کیا جائے، ان کے ڈیٹا تو کلیکٹ کیجئے۔ یہ میرے ہاں کی بچیوں کو بھٹکا رہی ہیں، یہ کون ہیں، ان کے پیچھے کیا ہے، کون فنڈ کر رہا ہے ان کو، کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ جو اتنے اس طرح دندناتی ہوئی یہ باہر نکل آتی ہیں۔ اور یہ اس طرح تو یہ کبھی اس معاملے میں نہیں بولی جو دلی میں واقعہ ہوا، اس حوالے سے تو کبھی یہ کشمیر کی ان عورتوں کے بارے میں نہیں بولی جہاں بے حرمتی کی جا رہی ہے، 9 لاکھ انڈین فوج وہاں میری خواتین کی بے حرمتی کر رہے ہیں، یہ تو کبھی نہ بولی۔ یہ کون سے مسائل تھے جن کو لے کر یہ یہاں باہر نکلی ہیں؟ اور ان کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کروائیے اور اسی دن کا ڈیٹا منگوائیے کہ ان کے پرس، ان کے جوتے، ان کی چیزیں ان کی میڈوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور وہ بیچاری وہاں جن کے حقوق کے لیے یہ بات کری ہوتی ہیں وہ وہاں سکڑی ہوئی ڈری ہوئی بیٹھی ہوتی ہیں ان کی گاڑیوں کے اندر۔ These are the privileged women who are taking advantage of the آپ یہ کہنا situation۔ چاہ رہے ہیں آپ کے ملک میں پولیٹیکل اور فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے، پریکٹیکلی یہ ان عورتوں کے حق میں خود بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے، ایک تماشا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کہ جب ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ان کو کہیے نا، ان کو کہیے، ان ساری عورتوں کو کہیے کلمہ پڑھ کے، ان کے بھائی بھی آئیں اور یہ کلمہ پڑھ کے وہاں حلف لیں کہ جن دوسری عورتوں کے حقوق کے لیے نکلے ہیں یہ ان سے شادیاں کروائیں اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی۔ ہو کیا رہا ہے؟ جن حقوق کی بات کر رہی ہیں، جس آزادی کی بات کر رہی ہیں، جس بے حیائی کی بات کر رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا یہ مردوں کو سوٹ کرتی ہے؟ مردوں کو تو چاہیے ایسی عورتیں، جتنی 2 نمبر عورتیں ہوں گی اتنا مردوں کو فائدہ ہے، اور کم از کم ان مردوں کو فائدہ ہے جو حلال کما کے کھا نہیں رہے، جن کے ہاں کرپشن کا پیسہ جن کی تجوریاں بھر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں جو آپ کی نیک نام عورت ہے وہ سپریس ہونا شروع ہوتی ہے سائیکولوجیکلی، کیونکہ کم پڑھی لکھی، صرف 4 انگریزی کی کتابیں پڑھ کے انگریزی بولنے والی لڑکیاں لاکھوں کے پرس اٹھائے، وہ کہاں سے آتے ہیں پرس؟ کما کے تو نہیں دیے جاتے نا، کما کے لیے نہیں جاتے۔ وہ گاڑیاں، وہ چمو خم، وہ ان کو ڈسٹرب کرتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں۔ یہ اس طرح ہے معاشرہ جو خراب کیا جاتا ہے، ایولیوشنری، ہمارا نیگیٹو ایولیوشن جا رہا ہے، ہم بدقسمتی سے اس منفی ارتقائی پروسیس سے ہوتے ہوئے واپس اس 1450 سال پہلے کی دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو نہیں پتا یہ کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، یہاں سے اگر لوگ باہر نکل آئے، جس کو میں بار بار ٹالتا ہوں اور بار بار منت کرتا ہوں، میں جب علماء دین سے ملتا ہوں، میں جب مذہبی عمائدین سے ملتا ہوں، میں ان کو بھی ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس معاملے کو نبیڑنے کے لیے ان کے ساتھ دست و گریباں مت ہوئیے گا۔ انٹرنیشنل میڈیا اس طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب آپ ان پر حملہ کریں اور وہ چیخے آپ کے خلاف۔ یہ ہماری جو عورت ہے نا، ریز کر دی جس کے میں آنا چاہ رہی تھی، جس کے ہاں خلیل صاحب ایک اہم پوائنٹ ذرا میں آپ ختم کریں۔ اچھا اہم پوائنٹ عورت ہے، باکردار عورت ہے، یہ جوتا اب نکال کے اس کو مارنا ہے ان کے منہ پر، and that is quite necessary۔ ٹھیک ہے۔ اچھا خلیل صاحب، جیسے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ 5th جنریشن وارفیئر کی بات ہوتی ہے کہ جو انڈیا ہے خاص طور پہ ہمارا روایتی 5th جنریشن وار یہ ہے کہ جی آپ کو تلواروں کی، بندوقوں کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح میڈیا پہ آپ وار کر رہے ہیں، آپ میڈیا کے تھرو کسی کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس طرح انڈین میڈیا ہے کیا کرتا ہے آپ کے سامنے ہے،
حقائق چھپاتا ہے, پتہ نہیں کیا چہرہ دکھاتا ہے بھارت کا, اصل چہرہ چھپاتا ہے, کشمیر کے حوالے سے غلط رپورٹنگ کرتا ہے. اسی طرح یہ ففتھ جنریشن وار کی طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک بڑے ایجنڈے کے لیے, اور یہ پاکستان کو یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کو, میں کہوں تو غلط نہیں ہے, نقصان پہنچانے کی ایک بہت بڑی سازش ہے. That's a very fatal tool which is being used in fifth generation war, اور چونکہ عمومی طور پر اس کے دیے ہوئے زخم جو ہیں وہ فوری دکھائی نہیں دیتے, جس طرح ابھی ہمارے لوگوں کو پتہ چلا, اور وہ اب اس عقیدت سے بار بار میری طرف دیکھتے ہیں, اور میں ایکچولی ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ دس از ہائی ٹائم ناؤ کہ ان کو وی شوڈ کم بیک ود دا رائٹ ناؤ, انسٹیڈ کہ یہ بیماری زیادہ پھیلے اور ہمارے سوشل سیٹ اپ کو ڈسٹرب کرے. یاد رکھیے اس بات کو بڑی باریک بینی سے سمجھنا ہوگا, مردوں میں شادی کا رجحان کم ہو رہا ہے. جب 2 نمبر عورتیں اس تیزی سے اویلیبل ہونے لگیں گی, آپ یاد رکھیے گا شادیوں کا رجحان کم ہوگا, مرد جلدی شادی نہیں کریں گے, بیکاز when this number of women are available readily to them, اور ہر ٹائپ کی, تو پھر انہیں جانے کی کیا ضرورت ہے. اور ان لڑکیوں کو, ان بچیوں کو سمجھنا ہوگا یہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہی ہیں. man will not trust them at all. بیوی کا ایک کانسیپٹ ہے جو مرد کے ہاں موجود ہے اور موجود رہے گا. وہ آپ کے اس my past is my past and your past is your past کے اوپر آپ سے شادیاں نہیں کرنے والے. وہ آپ کے ساتھ دوستیاں کر لیں گے. دوستیوں کا آپ سمجھتی, آپ نے گھڑی ہے, یہ ایجاد کی ہے یہ ٹرم, یہ مردوں نے ایجاد کی اپنی سہولت کے لیے. کہیں میں نے لکھا تھا کہ مرد کی سہولت کا نام ہے طوائف. خدا کے واسطے اس لائن کو غور سے سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کے لیے, مردوں کے لیے سہولت مت بنیے. وہ تیار ہیں جتنی مرضی سپلائی بڑھا دیجیے. وہ گھات پر بیٹھے ہوئے چور ہیں, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں. تو آپ وہ ایزی پرے مت بنیے ان کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, آپ کی یہ پوری جو گفتگو, آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں, بہت ہی گہری بات کر رہے ہیں. آئی وش کہ لوگوں کو سمجھ آئے, لوگ سمجھیں جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. آپ نے کیا جملہ بولا کہ مرد کی سہولت کا نام ہے طوائف. یہ بڑا گہرا جملہ ہے, اگر اس کے مطلب ڈیپتھ میں کوئی جا کے سمجھنا چاہے. یعنی میں آپ کے اس جملے سے کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ یہ جو عورتیں ہیں جو سہولت بن رہی ہیں, یعنی وہ جہنم میں عزت نہیں کرتی, ان کی اپنی نظر میں ان کی اپنی عزت نہیں ہے. او یس, یہ اپنے ہاتھوں اپنے ناخن, تو پھر باقیوں سے عزت کا مطالبہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اور نوچنے کے بعد یہ خود اپنی عزت نہیں کرے گا تو دوسرے سے مطالبہ کیوں کرے؟ حیا اور وفا کے علاوہ عورت کے پاس کوئی خوبصورتی نہیں ہے. شکل بہت ڈاؤن دی لیڈر آتی ہے, یاد رکھیے گا. اور یاد رکھیے, میں بار بار کہوں, لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں, سب سے خوبصورت نہیں ہوتی. اس بات کو سمجھنا ہوگا.